بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امانت اور یہ چینل ہے فلسطین اسرائیل جنگ۔ ابھی ہم پچھلی ایپیسوڈز میں یہ ڈسکس کرتے چلے آ رہے تھے کہ اقوام متحدہ، لیگ آف نیشنز، پاکستان ایران کشیدگی اور جو فلسطین اور اسرائیل کی موجودہ صورتحال ہے اور جو اس کے دیگر متعلقہ پہلو ہیں ان کے اوپر ہم بات کرتے چلے آ رہے تھے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم یہ بات کریں گے اقوام متحدہ، لیگ آف نیشنز اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، تو اس کی کے اوپر آج ہمارا فوکس ہوگا کہ جو نیشنز کا خاتمہ ہوا اس کے بعد خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، تو اب یہ مغرب کی ضرورت تھی کہ یہ مسلمان دوبارہ متحد ہو کے ایک قوت نہ بن سکیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے تاکہ ان ممالک کو اپنا ایک بلاک بنانے سے روکا جا سکے، اور اس کے لیے انہوں نے لیگ آف نیشنز اور پھر اس کے بعد اقوام متحدہ کے نام سے یہ تنظیمیں قائم کی۔ اور جیسے ہی کسی اسلامی ملک نے یا کسی ایسے مالک نے بلاک بنانے کی کوشش کی تو اس کوشش کو یہ پریشر ڈال کے وہ روک دیا گیا کہ جب ایک انٹرنیشنل فورم موجود ہے تو آپ کو علیحدہ سے ایسا کوئی فورم بنانے کی پیرالل کیا ضرورت ہے، آپ اس کا حصہ بنیں، یہ آپ کے مسائل حل کرے گا۔ اس سے مسلمانوں کے اندر وہ جو ایک اتحاد کا یا امت کا ایک وہ جو اسپرٹ تھی وہ ختم ہو گئی، پریکٹیکلی ختم ہو گئی، اور ابھی تک مسلمان اس طرح سے اکٹھا ہونے کے بارے میں ہونا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکے۔ گو کہ 1969 میں آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز بنائی گئی، جو کہ مسجد اقصیٰ کو جب یہودیوں نے آگ لگائی تو اس کے رد عمل میں یہ ایک ایفرٹ مسلمانوں نے کی۔ اس میں بھی کچھ جو ممالک تھے جیسے پاکستان، سعودی عرب، لیبیا اور کچھ ایسے ممالک تھے جو اس ٹائم ایکٹیو تھے، تو ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ اسلامی کانفرنس تنظیم قائم ہوئی۔ گو کہ یہ اچھا سٹیپ تھا، لیکن اس کو ان گراؤنڈز پر، ان لائنز پر قائم نہیں کیا گیا جو کہ مسلمانوں کی ضروریات کو، مسلمانوں کے مفادات کو کا تحفظ کر سکتی اور مسلمانوں کو ایک مضبوط دفاعی اور متحدہ دفاعی پلیٹ فارم دے سکتی۔ اس لائن پہ اس کو نہیں بنانے دیا گیا، اور یہ ایک مشاورتی تنظیم کے طور پہ یہ ابھی تک یہ سامنے آئی ہے، اور ابھی تک اس نے یہی کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مسلمانوں کے لیے کوئی دفاعی طور پر کوئی اجتماعی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے مسلمانوں کی ایک طاقت، قوت کا اظہار ہوتا، اور فلسطین، کشمیر اور دیگر جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف یہ ایک مضبوط قوت کے طور پر، مضبوط آرگنائزیشن کے طور پہ کام کر سکتی، ایسا نہیں ہو سکا۔ لہٰذا مسلمانوں کو اسی کے اوپر مغرب نے اس پہ اکتفا کر لیا کہ ٹھیک ہے، یہ ایک مشاورتی تنظیم ہے، یہ مذمت وغیرہ کر لیتی ہے، مسلمان اکٹھے ہو کے اپنے جذبات کا اظہار کر لیتے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے آگے انہوں نے جانے بھی نہیں دیا اور انہوں نے کوشش بھی نہیں کی۔ تو اقوام متحدہ کا جو پلیٹ فارم تھا اس نے مسلمانوں کو اکٹھا ہونے سے روکنے کے لیے ایک اہم رول ادا کیا، اور آج مسلمان اقوام متحدہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ مسلمانوں کا ابھی تک ایک بھی مسئلہ حل نہیں کر سکی، اور نہ انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ ان کے اوپر مغرب کا ہولڈ ہے، اور مغرب کی وہ تنظیم ہے، مغرب ہی اس کو چلا رہا ہے، مغرب کے اندر ہی اس کے آفیسز ہیں، اور مغرب کا سارا اثر و رسوخ ہے۔ تو مسلمان جسٹ وہاں پہ چندہ دینے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، یا مذمت کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، یا قرارداد جمع کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا ابھی تک وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو سکا ہے، اور نہ ہی آئندہ ہونے کا چانس ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر کتنی شہادتیں ہو گئی ہیں، کتنا ظلم ہو گیا، لیکن امریکہ اور مغرب جو ہے اسرائیل کی بیک پہ ہے، جبکہ مسلمان وہ ایک ملک اسرائیل کو بچانے کے لیے تمام مغرب امریکہ اکٹھا ہو رہا ہے، دوسری طرف مسلمانوں کی بغل میں، مسلمان ممالک کی بغل میں فلسطین کو لہو لہان کر دیا گیا، لیکن مسلمان پریکٹیکلی کوئی بھی متحدہ سٹیپ عملی طور پہ ابھی تک نہیں اٹھا سکے، جو ایک بڑی قابل افسوس بات ہے، اور آنے والے 50-100 سال میں بھی اس کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی ایسی ایفرٹ اچانک ہو جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن سر دست ایسے کوئی حالات، کوئی زمینی حقائق سامنے نہیں ہیں کہ مسلمان متحد ہو کے نیٹو کی طرز پہ یا ایک مضبوط دفاعی پلیٹ فارم کے طور پہ اکٹھا ہو کے ایک تنظیم کی شکل اختیار کریں گے، اور جہاں بھی مسلمانوں کے مفادات کو نقصانات پہنچنے کا خدشہ ہوگا یا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو متحد ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے، اور اس کو قوت کے ساتھ قوت کا جواب دیں گے۔ ایسا ہونے کے ابھی تک معذرت کے ساتھ
میرا یہ دل بڑا دکھی ہو رہا ہے اس بات کو کرتے ہوئے، اس بات کے چانسز ابھی نہیں ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مسلمان ممالک کے لوگ ہیں وہ اپنی حکومتوں کے اوپر اتنا پریشر بلڈ کریں کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جو نیٹو کی طرز پہ ہو، جس کا مضبوط دفاعی نظام ہو، ایک کرنسی ہو مسلمانوں کی، ایک مشترکہ فوج ہو، اسی طرح سے ایک ترقیاتی نیٹ ورک ہو جو کمزور مسلم ممالک کی مدد کر سکے، جیسے آئی ایم ایف کی طرز پہ ہے۔ تو اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کا آئی ایم ایف کے نیٹ ورک سے نکال کے اسلامی ممالک کی سپورٹ کریں، تاکہ مغرب کے شکنجے سے مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو نکالا جا سکے، اور کشمیر، فلسطین اور دیگر جہاں جہاں بھی مسلمان پس رہے ہیں ان کے دکھوں کا، ان کی محرومیوں کا ازالہ کیا جا سکے، اور مسلمان ایک امت کی شکل اختیار کر کے مسلمانوں کے لیے ایک امید کا باعث بنے۔ تو معذرت کے ساتھ کہ یہ اقوام متحدہ، لیگ آف نیشنز، یہ تمام ارینجمنٹس شاید اسی لیے کیے گئے تھے کہ مسلمان ممالک اس بارے میں سوچیں بھی نہ، جو بھی میں نے باتیں کی ہیں ان کے اوپر، ان لائنز کے اوپر ان کا ذہن میں یہ بات آنے ہی نہ دی جائے۔ تو ابھی بھی اگر ترکی، پاکستان، ایران، ملائیشیا، سعودی عربیہ اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں، مصر وغیرہ، اگر یہ اکٹھے ہو کے اس لائن پہ اگر 20 ممالک بھی ایک مشترکہ نیٹو کی طرز پہ اسلامی تنظیم بنا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر مسلمانوں کے مسائل حل ہونا بھی شروع ہو جائیں گے، اور اقوام متحدہ کی طرف بھی ان کو نہیں دیکھنا پڑے گا، اور ان کو اپنے وسائل پہ، اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے مسلمانوں کو مالا مال کیا۔ ضرورت ہے تو مشترکہ دفاعی نظام کی ہے، اور جو کمزور ممالک ہیں ان کو سائنسی بنیادوں پہ ترقی دینے کی ضرورت ہے، اور جو امیر ممالک ہیں وہ اس فیلڈ میں آگے بڑھیں، اور جو کمزور اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی ساتھ لیں، اور اس طرح سے ایک دوسرے کا دست و بازو بنے۔ بے شک آپ علیحدہ علیحدہ ملکوں میں رہیں، لیکن آپ اس تنظیم کے انڈر رہیں تاکہ سب اسلامی ممالک محفوظ رہ سکیں۔ خلافت عثمانیہ کے احیاء کی ایک صورت پیدا ہو جائے گی، اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ بہت جلد حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں اس میں ایک مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر تمام اسلامی ممالک جو ہمارے عرب ممالک ہیں وہ فرض کریں انڈیا کی آئل سپلائی بند کر دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں بھئی یہ مسئلہ کشمیر پہلے حل کرو، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہت اچھا اثر پڑے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔